احسان اور ماریا کی زندگی کا نیا سفر جب شروع ہوا تو احسان کے لیے ماریا کا ہونا کسی دلکش خواب جیسا تھا۔ ماریا ایک نہایت خوبرو، قیامت خیز سراپے اور شوخ مزاج کی مالک تھی، جس کے لمس میں بلا کی گرمی تھی۔ احسان ایک سادہ مزاج، دن بھر کا تکا ہارا انسان تھا، جو خاموشی اور سکون کا طلبگار رہتا تھا۔ شادی کی پہلی ہی رات جب بیڈ روم کی سنہری لائٹ کی مدھم روشنی میں دروازہ بند ہوا تو احسان نے روایتی شرم و حیا کی جگہ ماریا کی آنکھوں میں ایک تپتا ہوا طوفان دیکھا۔ ماریا کا پورا وجود تڑپ رہا تھا۔ اس نے بنا کسی جھجک کے احسان کی باہوں میں جھول کر ایک ایسی بھرپور اور دیوانہ وار قربت کا مطالبہ کر دیا جو احسان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ احسان جو جسمانی طور پر نڈال تھا، ماریا کی اس بے تاب طلب اور تپتی ہوئی سانسوں کے سامنے خود کو بے بس اور سوکھتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ دن گزرتے گئے اور راتوں کا یہ جادو مزید گہرا اور خوفناک ہوتا گیا۔ ہر رات جیسے ہی گھڑی میں 12 بجتے، ماریا کا جسم پسینے سے تر ہونے لگتا اور وہ بستر پر ناگن کی طرح مچلنے لگتی۔ وہ احسان سے ایک ایسے والہانہ پن اور جنونی لمس کا تقاضا کرتی کہ احسان کی مردانہ صلاحیتیں اس کے معیار پر پوری نہ اتر پاتی۔ ماریا کا یہ طوفانی مزاج احسان کو اندر سے کوکھلا کر رہا تھا۔ اسی دوران پڑوسن میں رہنے والی پختہ عمر کی طلاق یافتہ عورت شبانہ، جو حکمت اور زنانی نفسیات کی ماہر تھی، اس صورتحال کا خاموشی سے معائنہ کر رہی تھی۔ ایک رات جب ماریا کی بے تابی برداشت سے باہر ہوئی اور وہ وحشت کے عالم میں اپنے دوپٹے اور بالوں کو نوچنے لگی تو احسان بدحواس ہو کر شبانہ کے پاس پہنچا۔ شبانہ نے ایک مکارانہ اور گہری مسکراہٹ کے ساتھ احسان کو دیکھا اور کہا، تم باہر بیٹھو، میں اس مچلتے ہوئے طوفان کی تپش کو ٹھنڈا کرنا جانتی ہوں۔ شبانہ کمرے میں گئی اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ گھنٹے بعد جب دروازہ کھلا تو شبانہ کی گردن اور چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا، جیسے کوئی بہت بڑا مشقت والا کام کر کے آئی ہو۔ لیکن اندر بستر پر ماریا بالکل نڈال ہو کر چادر اوڑھے گہری نیند سو رہی تھی۔ یہ سلسلہ روز کا معمول بن گیا۔ احسان کی مردانگی اور انا کو روز ایک نیا جھٹکا لگتا کہ اس کی بیوی کی پیاس بجھانے کی چابی ایک پڑوسن کے ہاتھ میں ہے۔ آخر ایک رات اس نے سوچا کہ چاہے جو ہو جائے وہ اس بند کمرے کا راز دیکھ کر رہے گا۔ اس نے ہال کی بتی بجھائی اور دبے پاؤں لکڑی کے پرانے دروازے کے پاس جا کر چابی کے چھوٹے سے سوراخ پر اپنی آنکھ لگا دی۔ اندر کے منظر نے اس کے اندر ایک سنسنی دوڑا دی۔ ماریا بالکل ہوش میں بستر پر بیٹھی تھی اور شبانہ اس کی زلفوں کو سنوارتے ہوئے مدھم اور زہریلی آواز میں اس کے کان میں پونک رہی تھی، دیکھ، بالکل اسی طرح رات کو اس کے سامنے تڑپنا، اپنے جسم پر نشان مانگ ایسی غیر فطری اور تپتی ہوئی فرمائشیں کر کے وہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹ جائے۔ جب اسے یقین ہو جائے گا کہ وہ تجھے مطمئن کرنے کے قابل نہیں ہے اور ایک ناکام مرد ہے تو وہ ساری زندگی تیرے قدموں میں بیٹھ کر گزارے گا۔ یہ دوا کھا اور سو جا تاکہ اسے لگے کہ میں نے تجھے سکون دیا ہے۔ شبانہ کی اس سازش کا مقصد ان دونوں کے بیچ دراڑ ڈالنا تھا تاکہ احسان ذہنی مریض بن کر تنہا رہ جائے اور شبانہ خود اس کے گھر کی مالکن بن سکے۔ سچائی کا انکشاف ہوتے ہی احسان کی غیرت اور غصہ جوش مارنے لگا۔ اس نے ایک زوردار لات مار کر دروازہ توڑ دیا۔ شبانہ کا ہاتھ سختی سے مروڑ کر اسے گلی میں دھکا دے دیا۔ شبانہ رسوائی کے ڈر سے راتوں رات اپنا ٹھکانہ چھوڑ کر بھاگ گئی۔ ماریا روتے ہوئے احسان کے قدموں میں گر گئی اور اس نے مان لیا کہ وہ شبانہ کی باتوں میں آ کر یہ سارا کھیل رچا رہی تھی۔ احسان نے ماریا کو باہوں میں بھر لیا، اس کے آنسو اپنے لمس سے پونچھے اور اسے اپنے سچے پیار اور گرم جوشی کا یقین دلایا۔ ماریا کے اندر کا سارا مصنوعی طوفان تھم گیا اور وہ دونوں ایک پرسکون، سچی اور محبت بھری شادی شدہ زندگی میں بندھ گئے۔ دوستو، یہ تھی احسان اور ماریا کی سبق آموز کہانی، جو ایک غلطی نے اس کے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ کے رکھ دیا تھا۔
ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن آل کے نشان پر کلک کریں تاکہ آنے والی ایسی سبق آموز کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔